کہ رسول اکرم کے جنازے میں فقط 14 مومنین کی شرکت، کہ علی اب آج کے بعد اپنی تلوار کو اس وقت تک نہ نکالنا جب تک حکم الہی نہ آ جائے۔ مگر ظاہری آقا جی وسلم کی ایک ظاہری رخصت کے بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ایک روب، یہ سوال اکثر آتا ہے کہ ان کا روب، دبدبہ، ان کا ایک کردار اتنا زبردست کہ جہاں تک میری معلومات ہے، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، آپ عالم حضرات بتائیں گے کہ آپ کی بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ صحابہ اکرام بھی آپ کی عزت کرتے ہیں، اور سارا معاملہ آقا جی وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اور ویسے بھی۔ تو یہ کیسے یقین کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ایک عام عوام کے لیے، تو کچھ مختصر سا بغیر اختلافی زیادہ بات کیے جو آپ بیان کر سکیں۔ دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا، آپ ظاہری طور پر پردہ فرما گئے اور منتقل ہو گئے بارگاہ الہی میں۔ اس کے فوراً بعد ہی، چونکہ ریاست کا ایک مسئلہ ہوتا ہے حکومت کا، تو حاکم چننے کے لیے جو گفتگو ہوئی، وہ گفتگو ہوتی رہی۔ یہاں جست مبارک جناب رسول خدا رسول انور موجود تھا۔ مولا کائنات، امیر کائنات، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو غسل دیا، تجہیز و تکفین کی، اور اس میں 14 افراد شریک ہوئے۔ آپ سوچئے تاریخ کا المیہ کہ رسول اکرم کے جنازے میں فقط 14 مومنین کی شرکت، آپ کی تدفین ہو گئی۔ بعد تدفین تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت میں پہلی بار پہلا غائبانہ نماز جنازہ رسول خدا کا ادا کیا گیا، اور رسول خدا نے یہ وصیت کی تھی کہ علی اب آج کے بعد اپنی تلوار کو اس وقت تک نہ نکالنا جب تک حکم الہی نہ آ جائے، اور ساتھ میں یہ بھی وصیت کر کے گئے تھے اپنے اصحاب کو کہ علی سے اس وقت کوئی بات نہ کرنا کہ جب وہ مٹی کے گھوڑے پر سوار ہوں، اس لیے کہ جب تدفین ہو گئی اور وہاں یہ سلسلہ ہوا اور اس کے بعد واپس آنے کے بعد کہا گیا کہ اس قبر کی قبر کشائی ہوگی اور ہم اس کا نماز جنازہ ادا کریں گے، تو مولا کائنات اس پہ بیٹھ گئے، ایسے ہی بیٹھے جیسے مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، اور چہرے سے ایک رعب اور جلالت تھی۔ لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ جنازہ پڑھیں، کسی نے یاد دلایا کہ رسول اکرم منع کر کے گئے تھے۔ یہاں سے اختلاف شروع ہوا اور وہ اختلاف بہت بڑھتا گیا، وہ تاریخ میں موجود ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔